ابھی آپ جارج آرویل کے شور آفاق ناول اینیمل فارم کا پارٹ 3 سن رہے ہیں۔ اس سے پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کیسے فارم کے جانوروں نے بغاوت تو کامیابی سے کر لی تھی، لیکن اب بغاوت کے بعد جو فارم کے سور تھے وہ آہستہ آہستہ فارم پر کنٹرول حاصل کر رہے تھے۔ پارٹ 3 حاضر ہے۔ کچھ عرصے بعد گرمیوں میں یہ خبر اینیمل فارم پر کیا ہوا تھا آدھے ضلع میں پھیل چکی تھی۔ ہر روز سنو بال اور نپولین کبوتروں کے جھنڈ بھیجتے تھے، جنہیں یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ پڑوسی فارموں کے جانوروں کے ساتھ میل جل کریں، انہیں بغاوت کی کہانی سنائیں اور انہیں انگلینڈ کے جانور کا نغمہ سنائیں۔ مسٹر جونز نے زیادہ تر وقت ولنگٹن کے ریڈ لائن کے شراب خانے میں بیٹھ کر گزارا، جہاں وہ ہر اس شخص سے شکایت کرتے جو سننے کو تیار ہوتا۔ اسے نکمے جانوروں کے ایک گروہ نے جائیداد سے کیسے بے دخل کر کے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ دوسرے کسان اصولی طور پر اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، لیکن ابتدا میں انہوں نے اس کی زیادہ مدد نہیں کی۔ دل میں ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں دوسرا جونز کی بدقسمتی سے اپنا فائدہ نہ اٹھا لے۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ ان دو فارموں کے مالکان جو اینیمل فارم کے ساتھ لگتے تھے ہمیشہ سے ایک دوسرے سے خراب تعلقات رکھتے تھے۔ ان میں ایک کا نام فاکس ووڈ تھا، جو ایک بڑا نظر انداز شدہ پرانا طرز کا فارم تھا جس میں جنگلات حد سے زیادہ اگے ہوئے تھے۔ اس کی تمام چراگاہیں خراب ہو چکی تھیں اور اس کی باڑیں خستہ حالت میں تھیں۔ اس کا مالک مسٹر پلنگٹن ایک سست طبیعت کا مالک تھا جو زیادہ تر وقت مچھلی پکڑنے یا شکار کرنے میں گزارتا تھا۔ دوسرا فارم جسے پنچ فیلڈ کہا جاتا تھا چھوٹا اور قدرے بہتر حالت میں تھا۔ اس کا مالک مسٹر فیڈرک تھا، جو ایک سخت اور چلاک آدمی تھا جو ہمیشہ مقدموں میں ملوث رہتا اور مشکل سودے کرنے کی شہرت رکھتا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی نفرت تھی کہ اپنے مفاد کی حفاظت کے باوجود ان کا کسی بات پر متفق ہونا مشکل تھا۔ تاہم وہ دونوں اینیمل فارم پر بغاوت سے پوری طرح خوفزدہ تھے اور اس بات سے بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کے اپنے جانور اس کے بارے میں زیادہ نہ جان جائیں۔ شروع میں انہوں نے جانوروں کے خود سے فارم چلانے کے خیال کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ سارا معاملہ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ مینز فارم کے جانور ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور جلدی بھوک سے مرنے والے ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اسے مینز فارم ہی کہا جائے، جس کا نام بدل کر فارم کے جانوروں نے اینیمل فارم رکھا تھا۔ وہ اینیمل فارم کے نام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب کچھ وقت گزر گیا اور جانوروں کے بھوک سے مرنے کا کوئی ثبوت نہ ملا تو فیڈرک اور پلنگٹن نے اپنا لہجہ بدلا اور اینیمل فارم پر ہونے والی خوفناک برائیوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ وہاں کے جانور آدم خور بن گئے، ایک دوسرے کو گرم لوہے سے اذیت دیتے ہیں اور اپنی ماداؤں کو مشترکہ رکھتے ہیں۔ فیڈرک اور پلنگٹن نے کہا یہ سب قدرت کے قوانین کے خلاف بغاوت کا نتیجہ ہے۔ تاہم یہ کہانیاں کبھی بھی مکمل طور پر سچ نہیں سمجھی گئیں۔ ایک شاندار فارم کی افواہیں جہاں انسانوں کو نکال دیا گیا تھا اور جانور خود اپنے معاملات چلا رہے تھے، مبہم اور بگڑے ہوئے انداز میں گردش کرتی رہیں اور پورے سال کے دوران دیہی علاقوں میں بغاوت کی ایک لہر پھیل گئی۔ وہ بیل جو ہمیشہ فرما بردار رہتے تھے اچانک وحشی ہو گئے۔ بھیڑوں نے باڑیں توڑ ڈالیں اور 3 پتوں والا چارہ چٹ کر گئیں۔ گائے نے دودھ کی بالٹی الٹا دی۔ شکار کے گھوڑے باڑ پھلانگنے سے انکار کر دیتے اور سوار کو دوسری طرف پھینک دیتے۔ سب سے بڑھ کر بیسٹ آف انگلینڈ یعنی انگلینڈ کے جانور کی دھن اور یہاں تک کہ اس کے الفاظ ہر جگہ مشہور ہو گئے۔ بغاوت کا یہ وائرس حیرت انگیز طور پر پھیل چکا تھا۔ انسان جب یہ گانا سنتے تو اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ پاتے۔ اگرچہ وہ یہ ظاہر کرتے کہ انہیں یہ گانا محض مضحکہ خیز لگتا ہے، لیکن وہ کہتے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ جانور بھی خود کو اتنا حقیر اور بکواس گانا گانے پر کیسے آمادہ کر سکتے ہیں۔ جو جانور بھی اسے گاتے پکڑا جاتا اسے فوراً کوڑے مارے جاتے۔ پھر بھی یہ گانا دبنے والا نہیں تھا۔ بلیک برڈ اسے باڑوں میں چہچہاتے، کبوتر اسے درختوں میں گنگناتے، یہ لہاروں کی بٹھیوں کی آواز اور چرچ کی گھنٹیوں کی دھم میں گھل جاتا، اور جب انسان اسے سنتے تو وہ اندر ہی اندر کانپتے، کیونکہ وہ اس سے اپنے مستقبل کی تباہی کی پیشن گوئی سمجھتے تھے۔ اکتوبر کے شروع میں جب مکئی کی فصل کو کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا تھا اور کچھ کو پہلے گہا جا چکا تھا، کبوتروں کا ایک جھنڈ ہوا میں چکر لگاتے ہوئے اینیمل فارم کے سین میں انتہائی جوش کے ساتھ اتر آیا۔ جونز اور اس کے تمام آدمی فاکس ووڈ اور پنچ فیلڈ کے مزید 6 آدمیوں کے ساتھ 5 سلاخوں والے گیٹ میں داخل ہو چکے تھے اور فارم کی طرف آنے والی گدھا گاڑی کے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ سب کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں سوائے جونز کے، جو ہاتھ میں بندوق لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ فارم کو دوبارہ قبضے میں لینے آئے تھے۔ یہ بہت عرصے سے متوقع تھا اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ سنو بال جس نے پرانی کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس میں جولیس سیزر کی جنگوں کا ذکر تھا، وہ کتاب اسے فارم ہاؤس میں ملی تھی۔ سنو بال وہ کتاب پڑھ کر مکمل تیار تھا اور دفاعی کارروائیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔
اس نے جلدی سے اپنے احکامات جاری کیے اور چند ہی منٹوں میں ہر جانور اپنی اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی انسان فارم کی عمارت کے قریب پہنچے، سنو بال نے اپنا پہلا حملہ کیا۔ تمام کبوتر، جن کی تعداد 35 تھی، انسانوں کے سروں پر اڑتے ہوئے گزرے اور ہوا سے ان پر گندگی پھینکی، اور جب انسان ان سے نمٹ رہے تھے تو پیچھے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے بطخ نکل آئے اور ان کی ٹانگوں پر شدت سے چونچے مارنے لگے۔ تاہم یہ صرف ایک ہلکی سی چالاکی تھی جس کا مقصد تھوڑا سا انتشار پیدا کرنا تھا، اور انسانوں نے بآسانی بطخوں کو اپنی لاٹھیوں سے بھگا دیا۔ سنو بال نے اب اپنا دوسرا حملہ شروع کیا۔ موریل، بنجمن اور تمام بھیڑیں آگے بڑھیں جن کی قیادت سنو بال کر رہا تھا۔ یہ ہر طرف سے انسانوں کو دھکیلنے اور ٹکر مارنے لگے، جبکہ بنجمن پیچھے مڑ کر اپنے چھوٹے کمروں سے انہیں مار رہا تھا۔ لیکن ایک بار پھر انسان اپنی لاٹھیوں اور کیلوں والے جوتوں کے ساتھ ان پر غالب رہے، اور اچانک سنو بال کی ایک چیخ کے ساتھ، جو پیچھے ہٹنے کا اشارہ تھا، تمام جانور بھاگ کر صحن میں داخل ہو گئے۔ آدمیوں نے فتح کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے دشمن بھاگ رہے ہیں اور وہ بے ترتیبی سے ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہی تو وہ منصوبہ تھا جو سنو بال نے بنایا تھا۔ جیسے ہی وہ صحن کے اندر پہنچے، 3 گھوڑے، 3 گائیں اور باقی کے سور، جو گائے کے باڑے کے ساتھ گھات لگائے بیٹھے تھے، اچانک ان کے پیچھے سے نکلے اور ان کا راستہ کاٹ دیا۔ اب سنو بال نے حملے کا اشارہ دیا۔ وہ خود سیدھا جونز کی طرف دوڑا۔ جونز نے اسے آتے دیکھا، اپنی بندوق اٹھائی اور فائر کیا۔ چھرے سنو بال کی پیٹھ پر خون آلود لکیریں چھوڑ گئے اور ایک بھیڑ موقع پر ہی مر گئی۔ ایک لمحے کے لیے رکے بغیر سنو بال نے اپنے 15 پتھر جتنے وزنی جسم کو جونز کی ٹانگوں سے دے مارا۔ جونز گندگی کے ڈھیر میں جا گرا اور اس کی بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک منظر باکسر کا تھا، جو اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہوا اور اپنے بھاری لوہے سے جڑے کھروں سے ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ضربے لگانے لگا۔ اس کا پہلا ہی وار فوکس ووڈ کے استبل کے ایک لڑکے کے سر پر لگا۔ وہ بے جان کیچڑ میں گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی آدمیوں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ ان پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے تمام جانور انہیں صحن میں چاروں طرف گھیرے ہوئے پیچھے بھگانے لگے۔ انہیں سینگوں سے زخمی کیا، لاتیں ماری، کاٹا گیا اور روند ڈالا گیا۔ فارم پر ایسا کوئی جانور نہ تھا جس نے ان سے اپنے طریقے سے بدلہ نہ لیا ہو۔ حتیٰ کہ بلی بھی اچانک ایک چھت سے کود کر ایک گوالے کے کندھے پر جا گری اور اپنے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دیے، جس پر اس نے خوفناک چیخ ماری۔ جیسے ہی راستہ صاف ہوا، آدمیوں نے جلدی سے صحن سے باہر نکلے کے موقع کو غنیمت جانا اور مرکزی سڑک کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح ان کے حملے کے 5 منٹ کے اندر ہی وہ اسی ذلت امیز شکست کے ساتھ واپس بھاگ رہے تھے جس راستے سے وہ آئے تھے، اور ان کے پیچھے غصے سے پھسکارتی ہوئی بطخیں ان کی ٹانگوں پر چونچیں ماری جا رہی تھیں۔ تمام آدمی جا چکے تھے سوائے ایک کے۔ صحن میں باکسر اپنے گھر سے استبل کے لڑکے کو، جو کیچڑ میں منہ کے بل پڑا تھا، الٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکے میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ مر چکا ہے، باکسر نے افسردگی سے کہا۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے لوہے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ کوئی یقین کرے گا کہ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا؟ میں نے واقعی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کوئی جذباتیت نہیں ساتھی، سنو بال نے چیخ کر کہا، جس کے زخموں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ جنگ ہے۔ اچھا انسان صرف وہی ہے جو مردہ انسان ہے۔ میری زندگی لینے کی کوئی خواہش نہیں، یہاں تک کہ انسانی زندگی کی بھی نہیں، باکسر نے دہرایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مولی کہاں ہے؟ کسی نے زور سے کہا۔ مولی واقعی غائب تھی۔ ایک لمحے کے لیے بڑی پریشانی ہوئی۔ خدشہ تھا کہ شاید آدمیوں نے اسے کسی طرح نقصان پہنچایا ہے یا اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ آخر کار وہ اپنے اسٹال میں چھپی ہوئی ملی۔ اس نے اپنا سر گھاس کے ڈھیر میں دبایا ہوا تھا۔ جیسے ہی بندوق چلی تھی، وہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور جب دوسرے اسے تلاش کرنے کے بعد واپس آئے تو دیکھنے کے لیے کہ استبل کا لڑکا، جو در حقیقت صرف بے ہوش ہوا تھا، پہلے ہی ہوش میں آ چکا تھا اور وہاں سے موقع جان کر بھاگ چکا تھا۔ جانور اب شدید جوش و خروش کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک بلند آواز میں جنگ میں اپنے کارنامے بیان کر رہا تھا۔ فتح کا فوری طور پر ایک غیر رسمی جشن منایا گیا، جھنڈا لہرایا گیا اور بیسٹ آف انگلینڈ یعنی انگلینڈ کے جانور کئی بار گایا گیا۔ پھر مرنے والی بھیڑ کو باوقار طریقے سے دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک کانٹے دار جھاڑی لگائی گئی۔ قبر کے کنارے سنو بال نے ایک مختصر تقریر کی، جس میں اس بات پر زور دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو تمام جانوروں کو اینیمل فارم کے لیے مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جانوروں نے متفقہ طور پر ایک فوجی اعزاز اینیمل ہیرو فرسٹ کلاس تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا، جو اسی وقت سنو بال اور باکسر کو دیا گیا۔ یہ ایک پیتل کا تمغہ تھا جو اتوار اور چھٹی کے دن پہنا جاتا تھا۔ یہ دراصل پرانے گھوڑوں کے پیتل کے ٹکڑے تھے جو ہانس روم میں ملے تھے۔ اسی طرح اینیمل ہیرو سیکنڈ کلاس کا اعزاز مرنے والی بھیڑ کو بعد از مرگ بھی دیا گیا۔ اس جنگ کے نام کے حوالے سے بہت بحث ہوئی۔ آخر اس بیٹل کو کیا نام دیا جائے؟ آخرکار اسے گائے کے شیڈ کی جنگ کا نام دیا گیا،
کیونکہ وہیں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا جس سے کامیابی ملی تھی۔ مسٹر جونز کی بندوق کیچڑ میں پڑی ملی اور یہ معلوم ہوا کہ فارم ہاؤس میں کارتوسوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بندوق کو جھنڈے کے ڈنڈے کے نیچے توپ کی طرح نصب کیا جائے اور اسے ہر سال 2 مرتبہ چلایا جائے، ایک بار 12 اکتوبر کو جو گائے کے شیڈ کی جنگ کی سالگرہ ہوگی، اور دوسری بار مڈ سمر ڈے جو کہ بغاوت کی سالگرہ۔ جیسے جیسے سردی بڑھتی گئی مولوی کچھ زیادہ ہی اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ وہ ہر صبح کام پر دیر سے پہنچتی اور یہ کہہ کر عذر پیش کرتی کہ اسے نیند زیادہ آ گئی تھی، اور وہ پراسرار دردوں کی شکایت کرتی، مجھے یہاں پر درد ہو رہی ہے، مجھے یہاں پر درد ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس کی بھوک بہت اچھی تھی، کھانا بہت اچھا کھاتی تھی۔ ہر قسم کے بہانوں پر وہ کام سے بھاگ کر پانی کے تالاب کی طرف چلی جاتی، جہاں وہ بے وقوفی سے اپنے عکس کو پانی میں دیکھتی رہتی۔ لیکن کچھ زیادہ سنگین باتوں کی افواہیں بھی تھیں۔ ایک دن جب مولوی خوشی سے لمبے دم کو لہراتے ہوئے ایک تنکے کو چباتے ہوئے سین میں آئی تو کلوور جو کہ ایک مادہ گھوڑی تھی اسے الگ لے لیا۔ مولوی، اس نے کہا، مجھے تم سے ایک بہت سنجیدہ بات کرنی ہے۔ آج صبح میں نے تمہیں اس باڑ کے اوپر دیکھتے ہوئے دیکھا جو اینیمل فارم کو فاکس ووڈ سے جدا کرتی ہے۔ ایک آدمی جو مسٹر پلنگٹن کے آدمیوں میں سے تھا باڑ کی دوسری طرف کھڑا تھا، اور میں بہت دور تھی، لیکن میں تقریباً یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ تم سے بات کر رہا تھا اور تم اسے اپنی ناک سنانے دے رہی تھی۔ یہ کیا مطلب ہے مولوی؟ اس نے ایسا نہیں کیا، میں وہاں نہیں تھی، یہ سچ نہیں ہے، مولوی نے چیختے ہوئے کہا اور زمین پر پاؤں مارنے لگی۔ مولوی، میری طرف دیکھو، کیا تم مجھے اپنی عزت کی قسم دیتی ہو کہ اس آدمی نے تمہاری ناک کو نہیں سلایا تھا؟ مولوی نے دہرایا، یہ سچ نہیں ہے، لیکن وہ کلوور کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اگلے لمحے وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر میدان کی طرف دوڑ گئی۔ کلوور کے دماغ میں خیال آیا، وہ باقیوں سے کچھ کہے بغیر مولوی کے استبل کی طرف گئی اور اپنے کھر سے بھوسے کو الٹ پلٹ کیا۔ بھوسے کے نیچے ایک چھوٹی سی ڈھیری میں کچھ چینی کے ٹکڑے اور مختلف رنگوں کے ربن کے چند گچھے پر چھپے ہوئے تھے۔ 3 دن بعد مولوی غائب ہو گئی۔ کچھ ہفتوں تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر کبوتروں نے اطلاع دی کہ انہوں نے اسے ولنگٹن کی دوسری طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک سمارٹ ڈاک کارٹ میں جتی ہوئی تھی جو سرخ اور سیاہ رنگ کی تھی، اور ایک شراب خانے کے باہر کھڑی تھی۔ ایک موٹا سرخ چہرے والا آدمی جس نے چیک دار کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جو شراب خانے کا مالک لگ رہا تھا، مولوی کی ناک سلا رہا تھا اور اسے چینی کھلا رہا تھا۔ اس کی کھال نئی تراشی گئی تھی، اس کی پیشانی پر ایک سرخ ریبن بندھی ہوئی تھی۔ کبوتروں نے کہا وہ انہیں خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد کسی بھی جانور نے مولوی کا دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ جنوری میں بہت سخت سردی پڑی، زمین لوہے کی طرح سخت ہو گئی اور کھیتوں میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بڑے گودام میں بہت سے اجلاس منعقد ہوئے اور سور خود کو آنے والے موسم کے کام کی منصوبہ بندی میں مصروف رکھتے۔ یہ بات قبول کر لی گئی تھی کہ سور جو کہ بظاہر دوسرے جانوروں سے زیادہ ہوشیار تھے، فارم کی پالیسی کے بارے میں تمام فیصلے کریں گے۔ اگرچہ ان کے فیصلوں کی اکثریتی ووٹ سے ہی توثیق ضروری تھی، یہ انتظام کافی حد تک ٹھیک چل سکتا تھا اگر سنو بال اور نیپولیم کے درمیان اختلاف نہ ہوتے۔ یہ دونوں ہر اس نقطے پر اختلاف کرتے جہاں اختلاف کرنا ممکن ہوتا۔ اگر ان میں سے کوئی زیادہ رقبے پر مکئی بونے کی تجویز پیش کرتا تو دوسرا یقینی طور پر زیادہ رقبے پر جو بونے کا مطالبہ کرتا، اور اگر ان میں سے کوئی کہتا کہ فلاں کھیت گوبھی کے لیے بالکل مناسب ہے تو دوسرا کہتا یہ کھیت کسی چیز کے لیے بھی کارآمد نہیں سوائے جڑی بوٹیوں کے۔ ہر ایک کے اپنے پیروکار تھے اور کچھ بہت شدید مباحثے ہوتے تھے اجلاسوں میں۔ سنو بال اکثر اپنی شاندار تقاریر سے اکثریت کو اپنے حق میں کر لیتا، لیکن نیپولین درمیان کے وقتوں میں اپنے لیے حمایت حاصل کرنے میں زیادہ ماہر تھا۔ وہ خاص طور پر بھیڑوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا۔ حال ہی میں بھیڑوں نے 4 ٹانگیں اچھیں، 2 ٹانگیں بری، 4 legs are good, 2 legs are bad، یہ نعرہ لگانے کی بھیڑوں نے عادت اپنا لی تھی۔ وہ اکثر اس نعرے سے اجلاس کو بیچ میں روک دیتی۔ یہ دیکھا گیا کہ وہ خاص طور پر سنو بال کی تقریر کے نازک لمحات میں جب تقریر اپنے عروج پر ہوتی وہ یہ نعرہ لگانے لگتی، 4 ٹانگیں اچھیں، 2 ٹانگیں بری۔ یہ نعرے لگاتے لگاتے سنو بال کی تقریر کو مدھم کر دیتی۔ سنو بال نے فارم ہاؤس میں کچھ پرانے کسانوں اور مویشی پالنے والے رسالوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اصلاحات اور بہتری کے لیے منصوبوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میدانوں کی نکاسی، سائلیج اور بنیادی کھاد کے بارے میں علمیت سے بات کرتا، اور اس نے ایک پیچیدہ منصوبہ تیار کیا تھا جس کے تحت تمام جانوروں کو ہر ایک دن مختلف جگہ پر اپنی گندگی کھیتوں میں گرانا تھی تاکہ نقل و حمل کی محنت سے بچا جا سکے۔ نیپولین نے اپنے کوئی منصوبے پیش نہیں کیے، لیکن خاموشی سے کہا سنو بال کے منصوبے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ایسا لگتا ہے وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن ان کے تمام تنازعات میں سے کوئی بھی اس قدر تلخ نہیں تھا جتنا کہ وہ تنازع ہوا جو ونڈ مل کے بارے میں تھا۔ ونڈ مل کے بارے میں پاکستان کی آڈینس زیادہ تر نہیں جانتی ہوگی کیونکہ یہ ہوا سے بجلی بنانے کا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ فارم کی عمارتوں قریب ایک طویل چراگاہ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو فارم کی سب سے اونچی جگہ تھی۔
زمین کا جائزہ لینے کے بعد سنو بال نے اعلان کیا کہ یہ جگہ ونڈ مل کے لیے بالکل موزوں ہے، جسے ایک ڈائنمو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے فارم کو بجلی فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس سے استبل روشن ہوں گے اور سردیوں میں گرم بھی، اور اس کے علاوہ ایک سرکلر آرا، ایک بوسا کاٹنے کی مشین، ایک چقندر کاٹنے کی مشین اور ایک بجلی پر چلنے والی دودھ دینے والی مشین بھی چلائی جا سکے گی۔ جانوروں نے اس قسم کی چیزوں کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، کیونکہ فارم پر پرانی طرز کی کافی ساری ابتدائی مشینیں موجود تھیں، لیکن یہ جدید مشینیں تھیں جن کا سنو بال ذکر کر رہا تھا، اور وہ حیرت سے سنو بال کی باتیں سنتے رہتے۔ جب وہ ایسی حیرت انگیز مشینوں کی تصویریں ان کے ذہنوں میں بٹھاتا جو ان کے کام کو خود بخود انجام دیتی، جب وہ آرام سے کھیتوں میں چرتے یا پڑھتے یا گفتگو کرنے میں اپنے دماغ کو بہتر بناتے۔ چند ہفتوں کے اندر ہی سنو بال کے ونڈ مل کے منصوبے مکمل طور پر تیار ہو گئے تھے۔ سنو بال نے ایک شیڈ کو اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کیا جو کبھی انکیوبیٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کا فرش ہموار لکڑی کا تھا جو ڈرائنگ کے لیے بالکل موزوں تھا۔ وہ وہاں گھنٹوں بند رہتا۔ اس نے کتابوں کو ایک پتھر سے کھلا رکھا ہوتا اور اس کے کھر کے درمیان ایک چاک کا ٹکڑا دبا ہوا ہوتا، اور وہ تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتا، لائن پر لائن کھینچتا اور جوش میں چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالتا۔ آہستہ آہستہ یہ منصوبے پورے فرش پر چھپ گئے اور یہ دوسرے جانوروں کے لیے ناقابل فہم تھے، لیکن جانور ان منصوبوں اور ڈرائنگز کو بہت متاثر کن سمجھتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک سنو بال کی ڈرائنگز کو روزانہ کم از کم ایک بار دیکھنے ضرور آتا تھا، یہاں تک کہ مرغیاں اور بطخیں بھی آتی تھیں اور احتیاط کرتی تھی کہ چاک کے نشانات پر پاؤں نہ پڑیں۔ صرف نپولین نے خود کو علیحدہ رکھا۔ اس نے شروع سے ہی ونڈ مل کے خلاف خود کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک منصوبوں کو جائزہ لینے کے لیے آیا۔ اس نے شیڈ کے ارد گرد بھاری قدموں سے چکر لگایا، منصوبوں کی ہر تفصیل کو غور سے دیکھا اور ایک یا دو بار ان پر سونگا، پھر کچھ دیر تک انہیں آنکھ کے کونے سے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی، منصوبوں پر پیشاب کیا اور بغیر کوئی لفظ کہے باہر نکل گیا۔ پورا فارم ونڈ مل کے معاملے پر گہرے اختلافات کا شکار تھا۔ سنو بال نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اسے بنانا ایک واقعی مشکل کام ہے۔ پتھر اٹھانے اور دیواروں میں جوڑنے ہوں گے، پھر ونڈ مل کے پر بنانے ہوں گے، اور اس کے بعد ڈائنمو اور کیبلز کی ضرورت ہوگی۔ یہ کیسے حاصل کیے جائیں گے، سنو بال نے یہ نہیں بتایا، لیکن اس کا اصرار تھا یہ سب کچھ ایک سال میں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سنو بال نے اعلان کیا کہ اتنی محنت بچ جائے گی کہ جانوروں کو صرف ہفتے میں 3 دن کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری طرف نپولین نے یہ دلیل دی کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت خوراک کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، اور اگر انہوں نے ونڈ مل پر وقت ضائع کیا تو وہ سب بھوک سے مر جائیں گے۔ جانوروں نے خود کو 2 گروہوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک گروہ کا نعرہ تھا سنو بال کو ووٹ دو اور 3 دن کا ہفتہ لو، اور دوسرے کا نپولین کو ووٹ دو اور بھرا ہوا منہ۔ صرف بینجمن وہ جانور تھا جو کسی گروہ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بینجمن یعنی گدھا، وہ نہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار تھا کہ خوراک کی بہتات ہو جائے گی، اور نہ اس بات پر کہ ونڈ مل کام کو آسان بنا دے گی۔ اس نے کہا ونڈ مل ہو یا نہ ہو، زندگی ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے ہمیشہ چلتی رہی ہے، یعنی بری طرح۔ ونڈ مل کے ترازے کے علاوہ فارم کے دفاع کا بھی سوال تھا۔ سب کو یہ احساس تھا کہ اگرچہ انسانوں کو گائے کے شیڈ کی لڑائی میں شکست ہو گئی تھی، وہ فارم کو دوبارہ قبضے میں لینے اور مسٹر جونز کو بحال کرنے کی ایک اور زیادہ پرعزم کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا کرنے کی زیادہ وجہ تھی کیونکہ ان کی شکست کی خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، اور اس سے پڑوسی فارموں کے جانوروں میں پہلے سے زیادہ بے چینی ہو گئی تھی۔ حسب معمول سنو بال اور نپولین کے درمیان اختلاف تھا۔ نپولین کے مطابق جانوروں کو چاہیے کہ وہ ہتھیار حاصل کریں اور ان کے استعمال میں مہارت حاصل کریں۔ سنو بال کے مطابق انہیں کبوتروں کو بھیجنا چاہیے اور دوسرے فارموں کے جانوروں میں بغاوت کی آگ بھڑکانی چاہیے۔ ایک نے دلیل دی کہ اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہیں فتح کر لیا جائے گا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر ہر جگہ بغاوتیں ہو جائیں گی تو انہیں اپنی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جانور پہلے نپولین کی بات سنتے، پھر سنو بال کی، اور فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون صحیح ہے۔ حقیقت میں وہ ہمیشہ اسی سے اتفاق کرتے جو اس وقت بول رہا ہوتا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب سنو بال کے منصوبے مکمل ہو گئے۔ اگلے اتوار کے اجلاس میں یہ سوال ووٹنگ کے لیے پیش ہونا تھا کہ آیا ونڈ مل پر کام شروع کیا جائے یا نہیں۔ جب جانور بڑے گودام میں جمع ہو گئے تو سنو بال کھڑا ہوا، اور اگرچہ بھیڑوں کی طرف سے کبھی کبھار مداخلت ہوتی رہی، اس نے ونڈ مل کی تعمیر کے حق میں اپنے دلائل پیش کیے۔ پھر نپولین کھڑا ہوا اور جواب دینے کے لیے اس نے بہت خاموشی سے کہا ونڈ مل محض بکواس ہے، اور اس نے کسی کو بھی اس کے حق میں ووٹ دینے کا مشورہ نہیں دیا اور فوراً ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بمشکل 30 سیکنڈ ہی بات کی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے اثرات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس پر سنو بال اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور بھیڑوں کو چپ کرانے کے بعد جو کہ دوبارہ ممیانا شروع ہو گئی تھی، ہوا کا رخ بدلنے کے حق میں ایک جذباتی اپیل کرنے لگا۔ اب تک جانوروں کی ہمدردیاں تقریباً برابر تقسیم تھیں، لیکن ایک لمحے میں سنو بال کی تقریر نے انہیں متاثر کر دیا۔ پرجوش جملوں میں اس نے اینیمل فارم کا وہ نقشہ کھینچا جب جانوروں کی پیٹھ سے محنت کا بوجھ اٹھا لیا جائے گا،
اس کا تخیل اب بھوسے کاٹنے والی مشینوں اور شلجم کاٹنے والوں سے آگے نکل گیا تھا۔ اس نے کہا بجلی سے تھریشر مشینیں، ہل، سواگے، رولرز اور ریپرز اور بائنڈرز لائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک استبل کو اپنی بجلی کی روشنی، گرم اور ٹھنڈا پانی اور ایک برقی ہیٹر فراہم کیا جا سکتا ہے۔ جب اس نے اپنی تقریر ختم کی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ووٹ کس طرف جائے گا، لیکن عین اسی لمحے نیپولین کھڑا ہوا اور سنو بال کی طرف ایک عجیب سی ترچھی نظر ڈالتے ہوئے ایک بلند آواز میں سیٹی بجائی، جیسی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس پر باہر ایک خوفناک بھونکنے کی آواز آئی اور 9 بڑے بڑے کتے، جن کے گلے میں پیتل سے جڑی ہوئی کالر پہنی ہوئی تھی، چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگ کر استبل میں آ گئے۔ وہ سیدھے سنو بال کی طرف لپکے، جس نے ان کے نوکیلے دانتوں سے بچنے کے لیے بر وقت اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی۔ ایک لمحے میں وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور کتے اس کے پیچھے تھے۔ حیرت اور خوف کے مارے بولنے سے قاصر تمام جانور دروازے کی طرف لپکے تاکہ تعاقب کو دیکھ سکیں۔ سنو بال اس لمبے چراگاہ کے پار دوڑ رہا تھا جو سڑک کی طرف تھی۔ وہ اسی طرح دوڑ رہا تھا جس طرح ایک سور دوڑ سکتا ہے، لیکن کتے اس کی ایڑیوں کے قریب تھے۔ اچانک وہ پھسل گیا اور ایسا لگا کہ کتے اسے پکڑ لیں گے۔ پھر وہ دوبارہ اٹھا، پہلے سے تیز دوڑتے ہوئے۔ پھر کتے دوبارہ اس پر قابو پا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے سنو بال کی دم پر تقریباً اپنے دانت بند کر ہی لیے تھے، لیکن سنو بال نے بر وقت اپنی دم کو بچا لیا۔ پھر اس نے ایک اضافی رفتار پکڑی اور چند انچ کے فاصلے سے بچتے ہوئے باڑ میں ایک سوراخ سے نکل گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ خاموش اور خوفزدہ جانور آہستہ آہستہ استبل میں واپس چلے گئے۔ ایک لمحے میں کتے دوبارہ چھلانگیں لگاتے ہوئے واپس آ گئے۔ پہلے کوئی نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ مخلوق کہاں سے آئی، لیکن جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تو وہ پلے تھے جنہیں نیپولین نے ان ماؤں سے دور لے جا کر ذاتی طور پر پالا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی تک پوری طرح سے بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ بہت بڑے اور بھیڑیوں کی طرح خوفناک تھے۔ وہ نیپولین کے قریب ہی رہتے تھے۔ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی دم ہلا رہے تھے جیسے دوسرے کتے مسٹر جونز کے ساتھ کرتے تھے۔